نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت پکڑے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سیکھنے اور ترجمے کے ساتھ سیکھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کا 29واں رکوع پڑھیں گے اور دوسرے سپارے کا انشاءاللہ 13واں رکوع پڑھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اسی طرح آگے بھی قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الطلاق، طلاق مرتان، 2 بار ہے۔ فَإِمْسَاكٌ پھر روک لینا، بِمَعْرُوفٍ بھلائی کے ساتھ، معروف طریقے سے، او یا تسریحٌ یا چھوڑ دینا، بِإِحْسَان نیکی کے ساتھ، احسان کے ساتھ۔ واو لانا یحلو اور نہیں ہے جائز لکم تمہارے لیے ان کے تاخذو کے لے لو مما اس سے جو آتیتموہن جو دیا تم نے ان کو شیئن کچھ چیز الا مگر ان کے یخافا کہ دونوں ڈریں اللہ ان کے لا نہیں یقیمہ قائم نہ رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدوں کو فاپس ان اگر خف تم کو خوف ہو ان اللہ کے وہ ان کے لا نہیں یقیمہ کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدوں کو فاپس لانا جناح گناہ ہے علیہما ان دونوں پر فیما اس میں افتدت بھی کہ عورت معاوضہ دے کہ جان چھڑا لے تل کا یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں فاپس لانا تعتدون سو تجاوز نہ کرو ان سے اور من جو یتعدی جو اللہ کی حدودوں سے تجاوز کر جاتا ہے حدود اللہ اللہ کی حدوں سے فاپس اولئکا یہی وہ لوگ ہیں وہ جو ظالمون ظالم ہیں۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد یا تو مطلقہ کو حسن سلوک کے ساتھ روک لیا جائے یا اچھے طریقے سے الگ کر دیا جائے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو ان میں کچھ واپس لے لو مگر اس صورت میں جب کہ دونوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پس اگر تمہیں ڈر ہو کہ مرد و عورت اللہ کی مقرر کردہ حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت کچھ دے دلا کر شوہر سے اپنا پیچھا چھڑا لے یا اللہ کی عہد بندیاں ہے پس ان سے باہر مت جاؤ، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہی ظالموں میں شمار ہوگا۔ آگے فرمایا فاپس ان اگر طلقہا پھر اگر تیسری طلاق دے دی اس کو فاپس لا نہ تحلو تو وہ حلال نہیں ہوگی لہو اس کے لیے مم سے بعد اس کے بعد حتیٰ تک تنکحہ جب تک کہ وہ نکاح نہ کر لے زوجن غیرہ کسی اور خامد سے فاپس ان اگر طلقہا پھر اگر وہ بھی اس کو طلاق دے دے فاپس لانا جناح گناہ ہے علیہما ان دونوں پر ان کی یتراجع کہ آپس میں رجوع کر لے ان اگر ظنہ اگر انہیں یقین ہو اگر انہیں گمان ہو ان کی یقیمہ کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے وہ چلا سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدوں کو اور تل کا یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں یبینھا وہ کھول کر بیان کرتا ہے ان کو لقوم اس قوم کے لیے یعلمون جو علم رکھتی ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب طلاق دے چکو النساء عورتوں کو فاپس فبلغنا پھر وہ پہنچ جائے اجلہن اپنی مدت کو فاپس امسکوہن تو روک لو انہیں بمعروف معروف طریقے سے مناسب طریقے سے او یا سرحوہن یا چھوڑ دو انہیں بمعروف مناسب طریقے سے واو لانا تم سکوہن نہ روکے رکھو ان کو ضرارن تکلیف دینے کو لتعتدوا تاکہ تم سختی کرو اور من جو کو یفعل یہ فعل کرتا ہے فاپس قد تحقیق ظلمہ تو اس نے ظلم کیا نفسہ اپنے اوپر یعنی جو یہ فعل کرتا ہے اس نے اپنے اوپر ہی اپنے جان پر ہی ظلم کیا ہے واو لانا تتخذوا نہ اڑاؤ آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا ہزوا مذاق اور اللہ کی آیتوں کا مذاق مت اڑاؤ وذکروا اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کے احسان کو اللہ کی نعمتوں کو علیکم جو اس نے تم پر کی اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی اور ما جو انزلہ نازل کی جو اتارا علیکم تم پر من الکتابی یعنی قرآن مجید میں جو تم اللہ تبارک و تعالی نے اتارا والحکمہ اور دانائی یعظکم کہ نصیحت کرے تم کو بھی اس سے
वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो, वअलमू और जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह बेसाथ कुल्ली तमाम शैइन हर चीज़ पर अलीम खूब जानता है। इस आयत मुबारक में अल्लाह तबारक फरमा रहे हैं और जब तुम औरतों को रजई तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उन्हें इज़्ज़त से रोक लो या शराफत से अलहदा कर दो और उन्हें तंग करने के लिए रोके न रखो। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद से तजावुज़ कर जाओ और जो शख्स ऐसा करेगा वो अपनी ही जान के ऊपर जुल्म करेगा। और अल्लाह के अहकाम को हंसी मजाक न समझो और अल्लाह की इन नेमतों को याद करो जो उसने तुम पर की और इस किताब व हिकमत को भी याद रखो जो उसने तुम पर उतारी कि तुम्हें इसके ज़रिए नसीहत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने या कुरान मजीद को फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद मुसलमानों के लिए उतारा तो इससे हमें नसीहत हासिल करनी चाहिए। तो कुरान मजीद सीखें, पढ़ें और इस पर अमल भी करें। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नसीहत करो उनको उसके साथ, वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो और जान लो बेशक अल्लाह हर चीज़ पर खूब जानता है, यानी हर बात को खूब जानता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि वो हमें इस्तकामत के साथ इस कोर्स में ठहराए रखे और हमें कुरान मजीद को सीखने, समझने और फिर आगे से पहुँचाने की भी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।